أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. لوگ آپس میں کس بات کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ پوچھتے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے سلسلے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. یہ سورہ نبا ہے، مکی صورت ہے. اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوعات ہیں. یہاں سے 30واں پارہ شروع ہو رہا ہے. مشرکین آپس میں بات چیت کرتے تھے کہ یہ جو قیامت کا تذکرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کرتے ہیں، یہ قیامت کب آئے گی؟ یہ کیسی ہوگی؟ یہ جلدی کیوں نہیں آ جاتی ہے؟ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ وغیرہ وغیرہ. اسی کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم جس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہو جانتے بھی ہو کہ وہ کون سی چیز ہے. وہ کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں تم یوں گپ شپ کر رہے ہو، چمے گوئیاں کر رہے ہو. وہ تو بہت بڑی چیز ہے. عن النبأ العظیم، وہ بہت بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ایک بات یہ ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ نبأ عظیم سے مراد قرآن پاک ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہا گیا قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، کہہ دیجئے یہ بڑی خبر ہے. ظاہر ہے کہ قرآن پاک بڑی بڑی خبریں بیان کرتا ہے، اس لحاظ سے اس کو بھی نبأ عظیم کہا جا سکتا ہے. اور قرآن کے بارے میں بھی وہ اختلاف کرتے تھے. کوئی کہتا تھا یہ شاعری ہے، کوئی کہتا تھا یہ ساحری ہے، کوئی کہتا تھا کہانت ہے، کوئی کہتا تھا جادوگری ہے. الگ الگ باتیں قرآن پاک کے بارے میں کیا کرتے تھے. کوئی کہتا تھا کہ یہ اگلوں کے قصے ہیں، کوئی کہتا تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گڑھ گڑھ کر لاتے ہیں. وہ قیامت بھی مراد ہو سکتی ہے اور قرآن پاک بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ اس سے حشر مراد ہے. حشر. تو یہ لوگ آپس میں کس بات کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں بڑی خبر کے بارے میں. الذی هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ آپس میں مختلف ہیں. کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، اب یہ جان ہی لیں گے. یعنی بہت زمانے سے پیغمبر دنیا میں آ رہے ہیں اور سب آتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ قیامت آئے گی، وقت قریب آ رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں تشریف لا کر بتا دیا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا، قریب قریب، فاصلہ بہت تھوڑا ہے اور حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب انسانوں کا قریب آ چکا. یہ کہا گیا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ پڑا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں تشریف لا کر بتایا کہ قیامت بس آیا چاہتی ہے، اور قیامت کے احوال آپ نے ارشاد فرما دیے. اس کے باوجود یہ لوگ
اختلاف کر رہے ہیں، طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ تو کہا گیا کہ دھیرج رکھو، تھوڑا انتظار کر لو، جلدی جان لو گے اور اچھی طرح جان لو گے۔ عذاب کے بارے میں 2 مرتبہ کہا گیا، کلا سیعلم ثم کلا سیعلم، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ ایک مرتبہ قبر کے عذاب سے دوچار ہوگے اور دوسری مرتبہ قیامت کے عذاب سے دوچار ہوگے۔ قیامت تو پھر بھی قبر کے عذاب سے کچھ فاصلے پر ہے، مرو گے اور قبر میں جاؤ گے تو وہاں عذاب کا سامنا، اور پھر جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے تب قیامت کے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ اپنی قدرت بتا رہے کہ ہماری طاقت تو دیکھو، اتنی بڑی زمین ہم نے فرش بنا کر بچھا دی، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخ بنا دیا، یعنی پہاڑوں کو اسی طرح اللہ نے زمین پر رکھا جس طرح دیوار میں کوئی میخ ٹھوک دی جاتی ہے اور اس کے سہارے کسی چیز کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بڑے بڑے پہاڑ رکھے تاکہ وہ زمین کو تھامے رکھیں۔ والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات انسانی کو قائم رکھنے کے لیے مرد و عورت رکھے اور نظام بنایا تاکہ خوشگوار زندگی گزرے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا۔ اور کیوں بنایا؟ تاکہ تم سکون حاصل کرو، راحت حاصل کرو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کا یہ نظام، نر مادہ کا یہ نظام اس لیے رکھا تاکہ ایک خاندانی نظام کی بنیاد پڑے، اور جو ایک فطری میلان رکھا گیا ہے اس فطری میلان کی تکمیل کی راہ نکل آئے، اور سکون اور مودت اور رحمت اس رشتے کی بنیادوں میں ڈال دیے گئے۔ قرآن میں کہا نا جعل بینکم مودۃ و رحمہ، خدا نے تمہارے درمیان الفت و محبت رکھی۔ یہ الفت و محبت اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر یہ الفت و محبت نہ ہوتی تو ایک انسان اپنے جوڑے کا ساتھ نہ دیتا، ایک شوہر اپنی بیوی کا ساتھ نہ دیتا، بیوی اپنے شوہر کا ساتھ نہ دیتی۔ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں وہ جو شریک ہو رہے ہیں وہ صرف اس محبت کی وجہ سے جو اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے۔ تو کہا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو تھکن دفع کرنے کا ذریعہ بنایا۔ نیند کو اللہ نے سکون کا ذریعہ، جس طرح اللہ نے انسان کا جوڑا بنا کر اس کے لیے ایک خاندانی زندگی کی بنیاد رکھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نیند کو راحت کا ذریعہ بنا کر انسان کے معاش کے لیے اس کو پھر سے تر و تازہ کر دیا۔ اگر نیند کا نظام نہ ہوتا، مان لیجیے آدمی نے کام کیا اور تھک گیا، اب یہ تھکن اگر اس کی باقی رہتی تو اگلے دن وہ کام کے لیے ناکارہ ہو جاتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ لیجیے جو آدمی تھک جائے اور اس پر غنودگی طاری ہونے لگ جائے، اب اس سے کہیے کہ آپ یہ کام کر دیجیے تو یا تو وہ کر نہیں پائے گا، اور اگر کرے گا تو الٹا سیدھا کر دے گا، دائیں کا بائیں، بائیں کا دائیں کر دے گا، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کر دے گا۔ کسی کو کہہ دیجیے جب وہ تھکن سے چور ہو کے ذرا لوم چلا دیجیے اور لوم کی گردن کاٹ دے گا، اس لیے کہ نیند کی حالت میں ہے، وہ کس طرف کیا ڈالنا ہے اور کس طرف دھاگے کو کس طرح برقرار رکھنا ہے اس کو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا۔ نیند کے عالم میں انسان جو ہے مدہوشی کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے نیند کو تھکن کے دفع ہونے کا ذریعہ بنایا۔ انسان سو جاتا ہے اور راحت کی نیند اس کو میسر آتی ہے، ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے نیند کے لیے کسی چیز کو خاص نہیں کیا کہ اگر تم گادی پر سو گے تبھی نیند آئے گی، اگر تم پلنگ پر سو گے تبھی نیند آئے گی، اگر تم پنکھے کے نیچے سو گے تبھی نیند آئے گی۔ اللہ نے نیند ایسی بنائی ہے کہ آدمی پیڑ کے نیچے لیٹا وہاں سو گیا، آدمی فرش پر لیٹا وہاں سو گیا، آدمی
کسی گاڑی میں بیٹھا اور ٹیک لگایا وہاں سو گیا. آدمی بغیر کسی چادر بچھائے ہوئے ننگی زمین پر لیٹ رہا ہے اور سو جا رہا ہے. بلکہ بہت مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنے محل میں نرم آرام دہ بستر ہیں، وہاں اس کو نیند نہیں آتی اور وہ کھڑکی سے جھانک کر دیکھ رہا ہے کہ وہ کسان بیچارہ اس نے ہل چلایا اور زمین پہ کچی لیٹ گیا، سر کے نیچے ایک اینٹ رکھ لی اور ماشاءاللہ خراٹے ایسے ہیں کہ چین جاپان تک پہنچ جائیں، بس ہو گیا. یہ اس کو دیکھ کے رش کر رہا ہے کہ مجھ کو یہاں نیند نہیں آ رہی ہو، یہ یہاں اتنے اطمینان سے سو جا رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ سولی کے تختے پر بھی انسان کو نیند آ جاتی ہے. اللہ نے نیند کو ایسا بنایا. جن کی نیند اڑ جاتی ہے ان سے پوچھیے، دوا کھاتے ہیں نیند نہیں آتی ہے، اور کتنے ہی تھک جائیں وہ گھنٹے بھر بھی نیند ان کو نہیں آ رہی ہے. آدھا گھنٹہ سو رہے ہیں اٹھ جا رہے ہیں، یا تو نیند ہی نہیں آ رہی ہے، بے خوابی کے مریض ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں نیند نہیں آتی ہے، بے خوابی کے مریض ہو جاتے ہیں اور پورا نظام ان کے جسم کا مختل ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ سارا نظام برباد ہو جاتا ہے، موت کے قریب پہنچ جاتا ہے. نیند بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا. لباس، عجیب بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس بنا دیا. انسان اپنے جسم پر کپڑا ڈالتا ہے، جسم کو چھپا لیتا ہے. رات آتی ہے وہ ساری کائنات پہ پردہ ڈال دیتی ہے، ساری مخلوقات پر پردہ ڈال دیتی ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو کمائی کے لیے بنایا. تقسیم کر دی گئی، رات آرام کے لیے، دن کام کے لیے. اور یہ نظام فطرت ہے. رات آتی ہے تو انسان کو نیند آنے لگ جاتی ہے. رات کو نیند انہی کے غائب رہتی ہے جو فطرت کے خلاف کام کرتے ہیں، جو ایسے لوگ ہوں جو الٹے ہی چلنے والے ہوں، ان کو رات کو نیند نہیں آتی. جنہوں نے اپنا نظام بگاڑ لیا کہ رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، تو پھر ان کو اسی طرح نیند آتی ہے. ورنہ نظام یہ ہے کہ رات آتی ہے تو انسان کو نیند آنے لگ جاتی ہے، اور رات کی نیند ہی اہم ہوتی ہے. انسان رات کو نیند میں جا کر جو سکون حاصل کر لیتا ہے وہ دن کی نیند سے اس کو نہیں ملتا. اور دن کام کے لیے، یہ جو ہم نے الٹ دیا ہے کہ آدھی رات تک کام کیجئے اور دن کو آرام کیجئے، اور 11 بجے اٹھیے، 12 بجے ناشتہ کیجئے، 12:30 بجے استخارہ کیجئے کہ کچھ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سب ہمارا بگاڑا ہوا نظام ہے. رات آرام کے لیے، دن کام کے لیے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تم پر 7 مضبوط چیزیں چن دی ہیں. آسمان، 7 مضبوط آسمان ہم نے تمہارے اوپر رکھے ہیں. آسمانوں کی تعداد بھی 7 ہے اور زمین کی تعداد بھی 7 ہے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک چراغ چمکتا ہوا بنایا، یعنی سورج، کہ اس سے روشنی بھی حاصل کی جا رہی ہے اور گرمی بھی حاصل کی جا رہی ہے. ساری کائنات کو روشن کر دیتا ہے. خدا نے کیسا بلب جلایا ہے. ساری کائنات کو، آپ ایک بلب جلاتے ہیں اس سے روشنی ایک کمرے میں پوری نہیں ہوتی ہے، دوسرا بلب جلانا پڑتا ہے. لیکن اللہ نے ایک ایسا روشن بلب جلایا کہ ساری کائنات اس سے روشن ہو جاتی ہے، اور روشنی بھی ایسی کہ سوئی گرے تو انسان کو نظر آ جائے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک چراغ چمکتا ہوا بنایا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نچوڑنے والی بدلیوں سے پانی کا ریلا اتارا. جو نچوڑے جانے والے بادل ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے پانی برسا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا کیسا نظام ہے کہ خدا کائنات کو، ساری کائنات کو پانی پہنچاتا ہے، پینے کے لیے بھی، استعمال کے لیے بھی، جانوروں اور مویشیوں کے لیے بھی. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزہ نکالیں. اناج اور سبزہ اسی بارش کے پانی سے نکل رہا ہے. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور پتوں میں لپٹے ہوئے باغات. یہ جو باغ ہیں انگور کے، سیب کے، اخروٹ کے، انجیر کے، انگور کے، یہ سب اسی پانی کی برکت سے اگ رہے ہیں جو اللہ آسمان سے برساتا ہے. کیسی طرح طرح کے میوے. انسان ذرا غور کرے، آسمان سے برسنے والا پانی ایک طرح کا ہے،
اور زمین بھی ایک طرح کی ہے، زمین ایک، بارش کا پانی ایک، لیکن اس زمین سے اس پانی کے ذریعے اگنے والی چیزیں کس طرح کی ہیں، قسم قسم کی چیزیں، کوئی میٹھی ہے، کوئی کھٹی ہے، کوئی کسیلی ہے، کوئی کڑوی ہے، کوئی کسی کا مزہ کچھ، کسی کا مزہ کچھ، اور سب اسی زمین سے نکل رہی ہیں اور سب اسی بارش کے پانی سے اگ رہی ہیں۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ کسی صانع حقیقی اور زبردست قدرت رکھنے والے کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن، بے شک فیصلے کا دن ایک وقت اس کا مقرر ہے، یعنی فیصلے کے دن کا ایک وقت ہے۔ فیصلے کا دن کب آئے گا اللہ کے علم میں مقرر ہے۔ یہ ہے کہ کائنات نہیں جانتی، ہم آپ نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی، کب حساب کتاب کی گھڑی ہوگی۔ اس پر تو ہمارا یقین ہے کہ قیامت آئے گی، اس پر ہمارا یقین ہے فیصلہ ہوگا، اس پر ہمارا یقین ہے حساب کتاب ہوگا، اس پر ہمارا یقین ہے نام اعمال کھلیں گے، ساری چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، مگر کب یہ ہمیں نہیں پتہ، اور وہ وقت اللہ کو معلوم ہے اور وہ وقت طے ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کو آگے پیچھے کرے گا، جو وقت اللہ کے علم میں متعین ہے اس وقت قیامت آئے گی۔ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن تم آؤ گے فوج در فوج، یعنی الگ الگ جماعتوں اور ٹولیوں میں بٹے ہوئے آؤ گے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے الگ الگ، یہ عقیدے، یہ ایمان والے ہیں، یہ کفر والے ہیں، یہ ختم نبوت کا انکار کرتے تھے، یہ لوگ قرآن کا انکار کرتے تھے، یہ حدیث کا انکار کرتے تھے، یہ قیامت کا انکار کرتے تھے، یہ چوری والے ہیں، یہ شراب والے ہیں، یہ بدکاری والے ہیں، یہ خیانت والے ہیں، یہ دھوکے والے ہیں، یہ جھوٹ والے ہیں۔ الگ الگ ٹکڑیاں ہوں گی اعمال کے اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے۔ انسانوں میں کچھ کے عقائد الگ ہیں اور کچھ کے اعمال الگ ہیں۔ جیسے مومن تو ہیں، لیکن مومن ہونے کے بعد جھوٹ بولنے والے ہیں، مومن ہونے کے بعد قتل کرنے والے ہیں، مومن ہونے کے بعد ماں باپ کے نافرمان ہیں، مومن ہونے کے بعد چغل خور ہیں، مومن ہونے کے بعد سود لینے والے ہیں، مومن ہونے کے بعد ظلم کرنے والے ہیں۔ تو عمل کے اعتبار سے بھی الگ الگ ٹولیاں ہوں گی۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن ایک جماعت لائی جائے گی جو چیونٹیوں کی ہیئت میں ہوگی، شکل نہیں کہہ رہا ہوں، ہیئت، چیونٹیوں کے جیسے ہوں گے، شکل انسانوں جیسی ہوگی، یعنی بالکل چھوٹے کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے۔ کچھ لوگ ہوں گے بندر کی شکل میں ہوں گے، چونکہ دنیا میں بندروں جیسی لالچ ان کے اندر تھی اس لیے بندر بنا دیے۔ کچھ ہوں گے خنزیر کی شکل میں کہ وہ بدکار تھے، خنزیر کی شکل دے دی جائے، کچھ کتوں کی شکل میں ہوں گے، کچھ اور دوسری شکلوں میں ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو گھٹنوں کے بل جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کو مار مار کر فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کو ان کے سروں کے بل جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہو، سر کے بل چل رہے ہیں۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سر کے بل کیسے لوگ چلیں گے؟ تو آقا نے فرمایا کہ جس اللہ نے انسانوں کو قدموں کے بل چلایا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو سر کے بل چلا دے۔ ان الذی امشاہم علی اقدامہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم، جس اللہ نے قدموں کے بل چلایا وہ قدرت رکھتا ہے کہ سر کے بل چلا دے۔ تو الگ الگ قسم کے لوگ ہوں گے، ٹولیوں کی شکل میں آئیں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ اس میں دروازے ہو جائیں گے، آسمان پھٹ پڑے گا، ایسا معلوم ہوگا دروازے دروازے ہو گئے، جیسا کہ دوسری جگہ کہا گیا یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو ہو جائیں گے چمکتی ریت کی طرح، چمکتی ریت بن جائیں گے۔ پہاڑ ہیں کیسے جمے ہوئے، معلوم ہوتا ہے کہ اپنی جگہ سے ایک انچ حرکت نہیں کریں گے، لیکن قیامت کا زلزلہ جب آئے گا
اور قیامت کی سختی جب طاری ہوگی وہ ریت بن جائے گی۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ تاک میں لگی ہوئی ہے، دوزخ تاک میں لگی ہوئی ہے۔ دوزخ کو بنایا گیا ہے نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، سرکشوں کے لیے، اللہ کے عہد کو توڑ دینے والوں کے لیے اور خدا سے بغاوت کرنے والوں کے لیے، اور جہنم منتظر ہے کہ کب مجھ میں لوگوں کو ڈالا جائے، تو وہ تاک میں۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، شریروں کا ٹھکانہ ہے۔ جو شریر لوگ ہیں، طاغین، یہ طاغی کی جمع ہے، یہ وہ سرکش لوگ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ لابسین فیہا احقابا، اس میں قرنہا قرن رہیں گے، یعنی بہت زمانے تک، احقابا لمبی مدت تک، صدیوں تک رہیں گے۔ کتنی مدت ہوگی اللہ تعالیٰ ہی بس جانے۔ البتہ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ 2,88,00,000 کا ایک حقبہ ہوگا، اور یہاں کہا گیا کہ احقابہ، بہت سے قرن، بہت سی صدیاں، 2,88,00,000۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل اعمال میں لکھا ہے۔ البتہ یہ اشارہ کر دیا گیا کہ بہت لمبی مدت تک رہنا ہوگا، اب وہ مدت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں نہ ٹھنڈک کا کچھ مزہ چکھیں گے اور نہ کوئی چیز پینے کی، یعنی وہاں پر نہ کھانے کو کچھ مل رہا ہے، نہ پینے کو، نہ راحت کا کوئی انتظام، نہ ٹھنڈک، آگ ہی آگ ہوگی۔ کھانے کے لیے دیا جائے گا تو کانٹے دار پھل، اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی یا پیپ۔ الا حمیما وغساقا، مگر گرم پانی اور بہتی پیپ، یہ پینے کے لیے دیا جائے گا جہنمیوں کو، یہی چیز پیاس کے وقت دی جائے گی۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ جزاء وفاقا، پورا پورا بدلہ ہے، یعنی جو دنیا میں سرکشی کی، بغاوت کی، نافرمانی کی، اس کا پورا پورا بدلہ چکایا جائے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کو حساب کتاب کی امید نہیں تھی، یعنی کہتے تھے کون سا حساب، کون سے کتاب، کون سی قیامت، کب اٹھایا جائے گا ہمیں دوبارہ، اس کا انکار کرتے تھے۔ آج دیکھ لو کہ کس طرح عذاب میں پڑے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، خوب جھٹلانا۔ جس چیز کی امید نہیں تھی، آج وہ چیز ان کے سامنے آ گئی، اور ہماری آیتوں کو دنیا میں جھٹلاتے بھی تھے اور اس سے مکر بھی جاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ سب غلط باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہیں۔ آج دیکھیں کہ سب چیزیں ان کی نگاہ کے سامنے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز ہم نے لکھ کر گن کر رکھی ہے۔ احصیناہ کتابا، ہم نے جمع کر رکھی ہے، لکھ کر، ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ جو یہ کہتے تھے، جو یہ کرتے تھے، سب ہمارے پاس ہے، آج مکر نہیں سکتے۔ بلا ورسولنا لدیہم یکتبون، ہمارے قاصد متعین ہیں ان کے پاس جو لکھتے رہتے ہیں، لکھ رہے ہیں اور سب پیش ہوگا۔ اور انسان سے کہہ دیا جائے گا کہ دیکھ لو، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج پڑھ لو، خود سے اپنا نام اعمال پڑھ لو، اور تم حساب لینے کے لیے اپنا خود ہی کافی ہو، یعنی تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ کیا کما کر لائے ہو، دیکھ لو تم اپنا نام اعمال۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب چکو ہم تم پر بس عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے، یعنی عذاب کا مزہ چکو، اب کوئی کمی آج تمہاری عذاب میں نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت حسن بصری جو تابعی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جنہوں نے پرورش پائی، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں جنہوں نے تربیت پائی، اور جو بہت عظیم ولی کامل ہوئے، اللہ اکبر، ان کے بارے میں
ایک بزرگ جو تابعی تھے، ابھی مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، ان تابعی کا یہ قول میں نے پڑھا، انہوں نے بہت سے صحابہ کرام سے ملاقات کی تھی اور ان سے عمر میں بھی بڑے تھے، اور بہت سے صحابہ سے انہوں نے ملاقات کی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بہت اکرام کرتے تھے، حالانکہ وہ خود ان سے عمر میں بھی بڑے تھے اور زیادہ صحابہ سے ان کی ملاقات تھی، اور یہ اس زمانے میں شرف کی بات سمجھی جاتی تھی کہ کس کی زیادہ صحابہ سے ملاقات ہے۔ ان کے مقابلے میں ان کی صحابہ سے ملاقات کم تھی، لیکن وہ بزرگ تابعی کہتے تھے، وہ بڑا اکرام کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ آپ حضرت حسن بصری کا اتنا اکرام کیوں کرتے ہیں، حالانکہ وہ عمر میں بھی آپ سے چھوٹے ہیں، صحابہ سے کم ملاقات ان کی رہی ہے؟ اور حضرت نے، ان بزرگ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے 70 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، اور میں نے جو ان کے حالات دیکھے اور جو ان کا طور طریقہ دیکھا، حسن بصری کو میں ان سے سب سے زیادہ مشابہ پاتا ہوں، ان سے زیادہ صحابہ کے اعمال سے قریب کوئی نہیں۔ تو یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان سے حضرت حسن بصری نے یہ بات پوچھی، کیا اہل جہنم کے لیے کون سی آیت سب سے زیادہ شدید ہے، یہ پوچھا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جہنمی تمنا کریں گے اور اس بات کی درخواست کریں گے کہ کم از کم عذاب کچھ کم کر دیا جائے، سزا تو مل ہی رہی ہے، تکلیف میں تو ہم ہیں، آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، دائیں بائیں، اوپر نیچے آگ، اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور کھانے کے لیے کانٹے دار پھل، لیکن ایک درخواست سن لیجئے کہ عذاب کچھ کم کر دیجئے۔ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کر کے فرمایا کہ اس ارشاد کے بعد تو جہنم والوں کی حسرت کی کوئی حد باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ یہ کہا جائے گا کہ بس چکھتے رہو عذاب کا مزہ، اور عذاب بڑھتا ہی رہے گا، کم ہونا تو دور کی بات ہے، عذاب میں اضافہ ہوگا۔ ان للمتقین مفازا، بے شک ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے، مراد ان کو ملے گی، مفازن مراد ان کو مل جائے گی، کامیاب ہو جائیں گے۔ حدائق و عنابا، کیا ہوگی وہ کامیابی؟ باغات ہیں اور انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور نوجوان عورتیں ہم عمر، وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے پیالے، یعنی شراب طہور کے لبریز جام ہوں گے، اور حوروں سے ان کے نکاح کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بہترین باغات انگور کے اور دیگر پھلوں اور میووں کے عطا کرے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں کوئی بکواس نہیں سنیں گے اور نہ مکر فریب کی باتیں، کوئی بھی وہاں جھوٹ نہیں ہوگا، کوئی مکرنے کی بات نہیں ہوگی، کوئی فریب کی بات نہیں ہوگی، اور نہ کوئی ایسا معاملہ پیش آئے گا کہ کوئی اپنے وعدے سے پھر جائے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، آپ کے پروردگار کا بدلہ ہے حساب سے، یعنی رتی رتی کا حساب کر کے چکا دیا جائے گا۔ یہ عمل تم نے کیا تھا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تھا، الحمدللہ کہا تھا، ایک سجدہ کیا تھا، ایک پانی پلایا تھا، ایک کھجور صدقہ دی تھی، ایک آنا کسی کو دے کر اس کی مدد کی تھی، دو بول کسی کو تسلی کے کہے تھے، کسی کے سامنے مسکرائے تھے، کسی کو تم نے سہارا دیا تھا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہوگا رتی کے برابر، رائی کے برابر، تو اس کا بھی بدلہ دے دیا جائے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اعمال کی بدولت انسان کو نعمتیں تو ملیں گی، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اعمال دخول جنت کا سبب نہیں ہے۔ انسان جائے گا تو اللہ کے فضل سے جائے گا، اور جو نعمتیں ملیں گی وہ اللہ کے کرم سے ملیں گی۔ عمل کو اللہ نے سبب کے درجے میں رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے بارے میں اس سے پہلے بھی تفصیل بیان کر چکا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور جو ان کے بیچ میں ہے، بڑی رحمت والا۔ اللہ کا تعارف کرایا گیا کہ جو بدلہ مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، رتی رتی حساب چکایا جائے گا،
اور یہ اس اللہ کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے، جو آسمان زمین کے بیچ میں ہے ان سب کا پالنے والا ہے، اور بڑا مہربان۔ یہ اس لیے فرمایا کہ آج اگر تم کو جنت مل رہی ہے تو یہ تمہارے عمل کے سبب نہیں، اس کی رحمت و عطا کے سبب۔ لا یملکون منہ خطابا، کسی کو قدرت نہیں ہے کہ اس سے بات کرے۔ اللہ کا لطف، کرم، مہربانی، اس کی رحمت اپنی جگہ، لیکن اس کی ہیبت، اس کا جلال ایسا ہوگا کہ کوئی زبان نہیں کھول سکتا، کوئی لب نہیں ہلا سکتا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جبریل اور فرشتے قطار باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ روح سے یہاں جبریل علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے، اور روح سے تمام جاندار بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے یہ مراد لیا کہ روح بمعنی جاندار، کہ تمام مخلوقات قطار میں کھڑی ہوئی ہوگی، اور تمام لوگ اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے، اور فرشتے بھی ہوں گے۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی نہیں بولے گا مگر جس کو رحمان حکم دے اور وہ ٹھیک ٹھیک بات کہے، یعنی کوئی وہاں سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کے بارے میں کوئی عذر معذرت نہیں پیش کر سکے گا، البتہ جس کو اللہ اجازت دے اور وہ بات بھی ٹھیک کرے۔ یعنی یہ نہیں کہ اجازت مل گئی تو کسی کے بارے میں بھی بات چیت شروع کر دی، یا کافر اور مشرک کی سفارش شروع کر دی، یہ نہیں چلے گا۔ ایک تو اجازت ہو اور دوسرے ٹھیک بات کہے۔ ذالک الیوم الحق، وہ دن ہے برحق، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ اختیار کرے۔ یعنی قیامت تو آنے والی ہے، آ کر رہے گی، اب تمہاری یہ کامیابی ہے کہ تم وہاں کے لیے عمل کا سرمایہ اکٹھا کر لو، وہاں کچھ ٹھکانہ بنا لو، وہاں کے لیے ذات راہ لے لو، دنیا سے کچھ عمل کا توشہ لے کر آخرت کی طرف بڑھو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم کو نزدیک آنے والے ایک عذاب کی خبر سنا دی، ڈرا دیا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی سب اچھے برے اگلے پچھلے اعمال انسان کی نگاہ کے سامنے ہوں گے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی، جو انسان کے ہاتھ نے کمایا ہے سب موجود پائے گا۔ اور وہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جب کوئی عمل کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں رہے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، یعنی کافر یہ حسرت کرے گا کہ میں مٹی بنایا گیا ہوتا، آدمی نہ بنایا گیا ہوتا، اس لیے کہ آج تو بہت ہی سخت حساب کتاب دینا ہوگا اور جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔